اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، تو کوئی نہیں ہے اس بھلائی کو روکنے والا، اس بھلائی کا رخ پھیرنے والا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل، اپنی مہربانیاں، اپنی عطائیں، اپنی شفقتیں، اپنی بلیسنگز عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا نقصان کر دیا، فلاں نے میرے خلاف سازش کر دی، جب تک اللہ رب العزت کی چاہت نہ اس وقت تک کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت چاہے تو پوری کائنات کو تباہ کر دے، اللہ رب العزت چاہے تو پوری کائنات سے کسی شخص کو بچانا چاہے تو بچا دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 80-82 لوگوں کو اللہ رب العزت نے بچا لیا جو ایمان لائے، اس کے علاوہ پوری کائنات اس وقت کی جو تھی سب کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی، اسی کے گھر میں جس کے جو بچوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا کہ میں کوئی ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو میری حکومت کا خاتمہ کر دے، چونکہ نجومی نے اسے کہا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہودیوں وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا بچپن میں ہی، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پائی اور پھر اسی کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ وہ جب اسی پانی سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو گزار دیا، لیکن اسی بحر قلزم کے اندر فرعون اور اس کے آل اولاد سب کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ رب العزت نے اسی کو گلزار بنا دیا اور اس آگ نے کچھ نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے خلاف دیکھ لیں کہ کتنی سازشیں کی گئی۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ چاہتے ہیں یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے منہ سے اس چراغ کو، اس روشنی کو، اس محمد الرسول اللہ کو، اس دین اسلام کو، اس قرآن کو مٹا دیں، لیکن اللہ رب العزت اس نور کو، اس چراغ کو، اس دین اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو برا ہی لگے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دین اسلام کا ہمیشہ بول بالا کیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے سازشیں کی آپ علیہ السلام کے خلاف، مکہ کے اندر آپ علیہ السلام سے بائیکاٹ کیا، آپ سے مکمل مقاطعہ کیا، آپ کے ساتھ لین دین، خانہ کعبہ کے اندر آپ کو داخلے کی پابندی تھی، آپ کے ساتھ لین دین نہیں تھا، آپ کے ساتھ آپ نماز پڑھتے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، آپ کے اوپر اوجری ڈالی جاتی، اچھے اوچھے ہتھکنڈے کیے جاتے تھے آپ علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر کو مکہ جیسے عظیم شہر سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، آپ مدینہ میں گئے، وہاں پر پھر آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگیں لڑی، پھر خانہ کعبہ کو جب آپ 8 ہجری کو آپ علیہ السلام نے فتح کیا، پھر سارے جناب بیٹھے ہوئے تھے پریشان کہ آج پتہ نہیں یہ فاتح ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تم پہ مواخذہ نہیں ہے، کوئی تمہاری پکڑ دھکڑ نہیں ہے، آج تم سے کچھ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو کتنی تکلیفیں آئی، کتنی مشقتیں آئی، لیکن انہوں نے جناب سازشیں بنائی منافقین مدینہ نے کہ آپ علیہ السلام کو جناب مسجد بنائی، مسجد زرار کے، آپ علیہ السلام کو بلایا، آپ افتتاح فرمائیں، اور پلاننگ یہ کی کہ جناب جب آپ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کے اوپر جناب دیوار ڈال کر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خبر دے دی کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیے گا جس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اس کی بنیاد تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، جہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیکھ لیں کتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت سیدنا بلال حبشہ سے اللہ رب العزت نے ان کو لائے، اور جناب وہ غلامی کرتے کرتے مکہ میں کسی کے امیہ بن خلف کے غلام تھے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد کروایا، آزاد کروا کے جناب اب وہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے، اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، روم سے چلے اور مدینہ میں مکہ میں پہنچے، اور اللہ رب العزت نے مکہ میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جناب ایران سے چلے، کہاں کہاں پہنچتے پہنچتے کسی پادری کے پاس گئے، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، کہاں مجوسی، کہاں پر جناب آپ کی جناب آتش پرستی کی حفاظت کیا کرتے تھے جناب اس کی، لیکن کہاں اللہ رب العزت نے ایمان دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ کتنی عزت اللہ رب العزت نے دی۔ کہاں کہاں سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے مکہ میں، مدینہ میں بلوایا، لیکن
ایک ابو جہل جیسا بدبخت تھا کہ آپ علیہ السلام کا سگا چچا ہونے کے باوجود ایمان سے محروم رہا اور 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسے قتل کروایا اور اس کی ذلت و رسوائی ہوئی. تو اللہ رب العزت جسے نفع پہنچانا چاہے, جسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, کہ تم کوئی چاہ ہی نہیں سکتے, کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ رب العزت کی چاہت نہ ہو, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں بول رہا ہوں, جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوگی میں بول نہیں سکتا. میں کھڑا ہوں, اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہیں گے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کام جب تک اللہ کی مشیت اس کے اندر شامل نہیں ہوگی, اس کی اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی, اس وقت تک وہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اللہ رب العزت کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری کائنات چاہے اس کے خلاف سازشیں کرے, اس کے خلاف پروپیگنڈاز کرے, وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جسے اللہ رب العزت نقصان پہنچانا چاہے پوری کائنات مل کے اس کا فائدہ اور نفع سوچے, اسے نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آج دیکھ لیں اسلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اسلام کی فطرت نے خدا نے لچک رکھی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے. جتنا اسے دبایا جا رہا ہے, آج دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, دین کی آغوش میں آ رہے ہیں, اس کی اخلاقیات سے, اس کی معاشرت سے, اس کی تعلیمات سے, اس کی اخلاقیات سے متاثر ہو کر لوگ آغوش دین میں, دین کی آغوش میں آتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی باکسر مسلمان ہو رہا ہے, کوئی سیلیبریٹی مسلمان ہو رہی ہے, کوئی فٹ بالر دیکھ لے مسلمان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سب کو دین کے اندر لا رہے ہیں. تو اللہ جسے نفع پہنچانا چاہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے.